کہ اسلام ہے جس نے بچیوں کے حقوق بیان کیے. اس لیے مسلمان بچی کی پیدائش پہ اس کی پیشانی پہ کبھی لکیریں بولو نہیں آتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ BBC کی رپورٹ تھی نا, میں نے خود پڑھی پھر وہ کہ بھئی اس پر بحث ہو رہی ہے کہ جبری زنا کے نتیجے میں اگر عورت کو حمل ٹھہر جائے تو اسے بچہ گرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. خیر اس پر خواتین نے احتجاج کیا اور اس قانون کو پاس, اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پاس نہیں ہونے دیا. تو اب واللہ عالم اب کیا قانون ہے مجھے نہیں معلوم. تو اس پہ یہ تھا کہ بھئی ایک عورت کو زبردستی مجبور کرنا کہ وہ بچہ پیدا کرے یہ اس عورت کی مرضی کے بغیر جائز نہیں ہے, یعنی اس کی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے, عورت کے رائٹ کے خلاف ہے. جو اصل پوائنٹ کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں کہ یہ عورت کے حقوق کے خلاف ہے کہ وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی اور آپ اس سے پوچھے بغیر اس پر ایک قانون مسلط کر دیں. لہذا خواتین نے جو احتجاج کیا ہے تو یہ احتجاج اس کی علامت ہے کہ خواتین اس قانون پہ راضی نہیں ہیں. تو ہم خواتین کے حقوق کی پاسداری کے لیے اس قانون کو کیا کرتے ہیں, معطل. اب جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے وہ یہ ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں. اس پر ایک انگریز نے لکھا کہ عورت کے حق کے تحفظ کے لیے جب اس کو بچہ گرانے کی اجازت دی ہے تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے. کروڑوں سیلز میں سے ایک ہوتا ہے جس کو اللہ انسان بنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں. یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے, یہ سلیکشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. دیکھو حرم میں جیسے پرندے کو مارنا حرام ہے, پرندے کے انڈے کو توڑنا بھی کیا ہے, بولو نا, جائز نہیں ہے. جو پرندے, جن پرندوں کا شکار حرم میں ناجائز ہے نا, جیسے کبوتر, چڑیا وغیرہ, حرم میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, کوئی یعنی درخت بھی نہیں کاٹ سکتے آپ, تو حرم میں پابندی, جوں نہیں مار سکتے آپ. تو فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسے حرم میں آپ پرندہ نہیں مار سکتے, پرندے کے انڈے کو بھی نہیں توڑ سکتے. کیوں؟ اسے بھی اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے ایک مخلوق بنانے کے لیے. تو آپ بتاؤ کہ حرم میں ایک پرندے کی انڈے کی ویلیو ہے, تو ماں کے پیٹ میں جو انسان جس کی اللہ نے سلیکشن کی ہے پیدائش کے لیے, اس کی حیثیت نہیں ہوگی خدا کی نظر میں. تو اس گورے نے لکھا, انگریز نے, اس نے لکھا کہ یہاں خواتین کے حقوق کا تو خیال کیا جا رہا ہے لیکن اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ کسی عدالت میں جا نہیں, اسے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا یہ قانون انصاف پر مبنی اس وقت ہوگا کہ اس بچے کو پیدا ہونے دیا جائے, پھر اسے بالغ ہونے دیا جائے, پھر اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے کہ تو اس پروسیس پہ راضی تھا یا نہیں تھا. اگر وہ کہتا ہے نہیں تھا, اسے گولی مار دی جائے, اور اگر وہ کہے مجھے زندگی چاہیے تو اسے بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا اس بچے کی ماں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اسلام میں اور یہ جو اسلام کے جو لبرل لوگوں کے قوانین ہیں ان میں بیسک فرق کیا ہے؟ یہ صرف ان حقوق کی بات کرتے ہیں جن حقوق پر آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں, جن سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو. جن حقوق سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی تو اس پہ یہ بالکل بھی آواز نہیں اٹھاتے. تبھی بوڑھے ماں باپ کا ان کے ہاں کوئی حق نہیں ہے, بوڑھی ماں کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام نے اور ایک دن کا بھی حمل ہو عورت کو اس کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. اور اگر اس میں جان پڑ گئی ہے, 4 مہینے کا ہو گیا ہے حمل, پھر تو کسی قیمت میں, اس سے پہلے مجبوری میں گرا سکتی ہے, اس لیے کہ ابھی انسان نہیں ہے. ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے 4 مہینے سے پہلے جو حمل ہے, کیونکہ 2 زندگیاں ہیں نا,
ایک ماں کی زندگی جو حقیقت میں زندہ ہے، اور ایک وہ زندگی جو کنفرم نہیں ہے. تو ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر بچے کو 4 مہینے ہو گئے تو جتنا ماں کو جینے کا حق ہے اتنا ہی اس بچے کو. اب کسی ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں ہے. ہمارے پاس تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں صبح شام کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ معذور ہے. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 6 مہینے کا ہو گیا، معذور ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں گرا دو اس کو، یہ معذور ہے، ساری زندگی کی ٹینشن ہے. کہتے ہیں بھائی میں کیسے قتل کی اجازت دے دوں؟ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد معذور نکلے تو کیا قتل کرو گے اس کو؟ بولو نا، قتل کرو گے؟ تو ایسے ماں کے پیٹ میں بھی معذور ہے تو کیا کرنا ہے؟ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. اسی وجہ سے تو دیندار لوگ ڈپریشن میں نہیں جاتے، اور بے دین کس میں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن. دیندار آدمی جو مصیبت اللہ نے دی ہے اس کو کس کی طرف منسوب کرتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا. معذور ہے، صحت مند ہے، کس کی قسمت کا؟ میری قسمت. کوئی بات نہیں، اس معذور کی خدمت پہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بچہ معذور پیدا ہوا، 10 سال باپ اس کو ویل چیئر پہ لے کے گھومتا رہے، ایک دن بھی پیشانی پہ لکیریں نہیں آئیں. بچہ جب بڑا ہو گیا نا تو اس کو ویل چیئر پہ 10 سال ویل چیئر پہ گھمایا. کیوں؟ اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ توکل ہے. بھائی میری قسمت کا. میں جب بھی ان صاحب سے ملتا میں کہتا آپ کا بچہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے، آپ اس کو سارا دن بیچارے کو لے کے باپ تو نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو اللہ نے ماں باپ کا بڑا حق رکھا ہے بھائی. جو سب سے زیادہ معذور ہوتا ہے ماں باپ کا چہیتا بھی سب سے وہی ہوتا ہے. تو وہ لے کے گھومتے تھے اس کو. ہم جب پوچھتے کہ انکل آپ تھک نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا بیٹا شاید یہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بے دین آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں ایسے کروں گا. یہ تو ٹینشن پیدا ہو گئی. وہ تو چاہے گا ماں کے پیٹ میں ہی اس کو مار دیا جائے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ماروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن یہی سوچ کے کر دیا کرتے تھے کہ ابھی قتل کر دو، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. پوچھتا تو باپ ہے نا. جب باپ ہی قتل کر رہا ہے تو کون پوچھے گا؟ اسی پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نہیں پوچھے گی تم سے، تمہارے ملک کا کنٹری نہیں پوچھے گا. اصل عدالت تو اللہ کی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا ایک دن ایسا قائم ہونے والا ہے کہ اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لائے گا، اور اللہ کہے گا تجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ تجھے مارا کس نے تھا، تو معصوم تھی. عرب کیا کرتے تھے، احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہونے کا ٹائم آتا تو بچے کی ماں جو دائی ہوتی ہے نا، دائی اس وقت عورت کے قریب کوئی عورت ہوتی ہے نا، دائیاں ہوتی ہیں جو بڑی ایکسپرٹ ہوتی تھیں، تو وہ دائی سے کہتی کہ جیسے ہی پیدا ہو، اگر لڑکا ہے تو بتا دینا. اچھا پہلے سے گڑھا کھود کے رکھتے تھے وہ لوگ زمین کے اندر. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، جو لوگ بھی مکہ جاتے ہیں وہ قبرستان جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس قبرستان پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو پا رہی. حکومت سعودیہ نے بہت کوشش کی وہاں سڑک بنانے کی، انہوں نے تو نشانات سارے ختم کر دیے نا ہر چیز کے. لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے، آپ وہاں جائیں لوگ بتائیں گے آپ کو یہاں کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا کچھ بھی. شاید اس لیے کہ اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے کہ جب بھی کل کوئی ویمن رائٹس کے نام پہ علماء کا مذاق اڑائے، خواتین کے حقوق کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑائے کہ یہ اسلام نے عورت کو یہ کر دیا، عورت کو یہ کر دیا، تو اسے یہ قبرستان دکھاؤ کہ اسلام ہے جس نے بچیوں کے حقوق بیان کیے.
اس لیے مسلمان بچی کی پیدائش پہ اس کی پیشانی پہ کبھی لکیریں بولو نہیں آتی.